خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں آج کے ہمارے مہمان ہیں، بلکہ مہمانان خصوصی ہیں سید انصار الحسن نقوی، سید غیور عباس نقوی۔ آپ ان کی گفتگو ٹیلی فون لائنز پہ سنتے ہیں۔ آج ہماری دعوت پہ خصوصی طور پہ گلاسگو سے آئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ کالر ہمارے ساتھ بہت ہیں نقوی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، اور آج آپ کی کال نہیں ملے گی کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ گلا تو نہیں ہے کہ میری کال نہیں ملائی، آج تسی آپ ایتھے موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں اب ایسا ہوتا ہے نقوی صاحب، ابھی خیر غیور تو ادھر بیٹھا ہے، بعض اوقات کالرز کو بھی ہوتا ہے کوئی جان بوجھ کے شاید ہماری کوئی کال ڈراپ ہوئی ہے، نہیں ملائی گئی، تو آج آپ پوری جو ہے نا تفتیش کر کے جائیے گا، پورا جو ہے نا جیسے وہ کیمیائی ہتھیاروں کی تفتیش کر رہے ہیں نا، وہ آپ ایسے کلیئر کر دوں گا، فون آپ کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا ہوتا ہے، بعض کا ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، بات کیجئے، ٹی وی سے نہ سنیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اب غیور کیا کیا جائے، نیکسٹ کالر کا انتظار کر سکتے ہیں ہم تو۔ اچھا، اب آپ اگر پریزنٹر بن جائیں ہدایت ٹی وی کی، اگر کچھ کسی پروگرام کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ لیکن چلیے آپ کالر لیں، اب کالر سے بات کریں۔ السلام علیکم، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں آپ۔ السلام علیکم، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم، وعلیکم میں السلام۔ اسلام آباد سے سید حامد حسن نقوی بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نقوی صاحب۔ فاروق صاحب، آپ کی خدمت میں میرا سلام، اور آپ بہت شکریہ۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا پروگرام، ممکن ہے کہ وہ آپ کے مہمان اب بھی بیٹھے ہوں، اب بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے صاحبزادے اور یورباس دونوں کو خدمت میں میرا سلام کیجیے۔ تو وہ بہت معروف اور بہت ہی معزز لوگ ہیں، بالکل، تو میری طرف سے ان کے لیے بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم میں السلام۔ بلکہ کل ہی اس بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ بہت دنوں سے میں نے غیور عباس کی آواز نہیں سنی، اچھا، میں ایسا کوئی پروگرام نہیں دیکھ سکا جس میں وہ بول رہے ہوں، تو میں مس کر رہا تھا، اس لیے کہ اس بچے کا جو ذوق ہے، علمی ذوق، علمی تجسس، وہ بہت حیران کن اور متاثر کن ہے۔ بالکل اور اس صحیح، سلسلے میں ان کے والدین کو بہت مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ۔ کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایسی اچھی اس کی تربیت کی کہ اس کو بہت ہی علمی تفحص ہے، حاصل ہے، اور وہ اس کی تسکین چاہتا ہے مستقل۔ خدا متعالی اس کو ہر نظر بد سے بچائے، اور اس کو عمر دراز کے ساتھ ساتھ اس کے علمی تجسس کے اندر اور اس کی تسکین کے اندر اس کو ہم اپنے سائے کے اندر بہت بڑی عمر میری طرف سے اس کو بہت بہت مبارکباد کیجیے گا۔ اور میں بہت خوش ہوا دیکھ کر دونوں کو، اور مجھے ان کے والد کا نام میں نہیں جانتا، وہ عام طور پہ نقوی کہتے ہیں، سید انصار الحسن صاحب ان کا نام ہے۔ جی نا، سید انصار الحسن نقوی۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ ہم اصل میں عادی ہوں نقوی کہنے کا، جو کہ صحیح اس کا تلفظ ہے، اس لیے میں بعض اوقات چکر میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا کہوں دوسرے کو، کیا کہوں۔ میری طرف سے بہت بہت سلام اور وعلیکم بہت السلام، مبارکباد۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ محترم حامد حسن نقوی صاحب۔ تو سید انصار الحسن نقوی صاحب، کیسا لگتا ہے نقوی صاحب ان کے ریمارکس؟ سب سے پہلے تو میں نقوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اپنے ذہن میں بھی رکھا اور میرے سے محبت کا اظہار بھی کیا، اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ غیور عباس کو کچھ تھوڑا سا پڑھائی کی طرف بھی اس کا دھیان ہے، تو اسکول جانا 5 بجے گھر آتا ہے، صبح کتنا ٹی وی کتنا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے، لیکن 5 بجے کے بعد، 5 بجے، اور پھر اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ اب میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں جم کا بھی اس کا ارادہ ہے، باڈی بلڈنگ کا یہ شوق رکھتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے کوئی تیاری ٹی وی کے اوپر زیادہ نہیں آ رہا۔ جب اسے چھٹیاں ہوتی ہیں یا ویکنڈ پہ آپ کا پروگرام نہیں ہوتا، تو پھر یہ وہاں پہ میگزین پروگرام آپ کا، اس میں یہ ماشاءاللہ ریگولر آتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یعنی آپ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے کہ بیٹا اس ٹائم ٹی وی دیکھو، اس ٹائم نہ، یا کہ اس نے خود ہی؟ فاروق بھائی، میں سمجھدار ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکو گے نا، اس پہ مزید آگے بڑھے گا۔ ٹھیک، تو اگر وہ خود جا کے اس کو دیکھ لے گا نا، تو اس کو پتہ چل جائے گا اس کے اثرات برے ہیں یا اچھے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی بچے کو آپ کسی گرم چیز سے روکیں گے نا، تو بھاگ کے اس کو ہاتھ لگائے گا، لیکن جب ایک دفعہ ہاتھ اس کا جلے گا تو پھر وہ کبھی بھول کے بھی نہیں جائے گا۔ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو میں نے غیور عباس کو کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، ٹھیک ہے،
یہ مجھے کہتا ہے میں نے ٹیمپل میں جانا ہے، ہاں تو میں چلے جاؤ. اچھا یہ کہتا ہے میں نے چرچ میں جانا ہے، اچھا چلے جاؤ. لیکن جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کی میرے ساتھ ڈبیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ بابا وہ یہ تھا وہ تھا، اس پہ پھر بحث ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ خود رزلٹ نکالتا ہے اور کہتا ہے نہیں بابا وہاں پہ اگر چرچ میں آپ گئے ہیں تو یہ ایک دن گیا تو دیکھا کہ وہ میوزک بھی چل رہا ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے. تو اس نے وہاں پہ ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ اس طریقے کا کوئی ربط نہیں نظر آ رہا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 آدمی ہوتے، ایک آدمی امام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ڈسپلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک انداز ہے، یہ اس نے وہ بات کی اور یعنی اپنے پھر وہ تحقیق کرتا ہے اور خود ہی اس کا پھر جواب اس کر پہ کے یہ اس پہ جو کار بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ My name is Alishan Shah and my sister's name is Komar Shah. علی And we're شاہ. from Great Harwood and we would like to read a Qasida together. قصیدہ. alright. بسم اللہ. بسم اللہ بیٹا. اللہم صلی علی Bismillahirrahmanirrahim. محمد و آل محمد. رب جانے تا حسین جانے، رب جانے تا حسین جانے، ماشاءاللہ. رب جانے تا حسین جانے، رب جانے تا حسین جانے. دیکھ تو نوازتا من لے دعا، رب جانے تا حسین جانے، رب جانے تا حسین جانے، رب جانے تا حسین جانے، رب جانے تا حسین جانے. میرے نصیباں وچ لکھی نہیں وعدے کسی حسین میرے جو نہیں آبادے. میرے نصیباں وچ لکھی نہیں وعدے کسی حسین میرے جو نہیں آبادے. ست پتر دے آکھیا راہی تجا، رب جانے تا حسین. جیتے رہو بیٹا جیتے رہو. بہت شکریہ. سلامت رہو. حاضری آپ کی ہوئی. قصیدہ آپ نے سنایا. اور اپنا ایک اور کالر ہے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. جی ماشاءاللہ. نقوی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، وعلیکم السلام. اور ہمارے بیٹے غیور عباس کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. اور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک. پوری دنیا کی ہدایت فیملی کو مؤدبانہ سلام بھی اور ماشاءاللہ. ادب کے ساتھ. ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی نے ہدایت کر دی ہے فاروق بھائی. ماشاءاللہ اتنے الحمدللہ. سالوں میں بہت سے لوگ ہدایت پہ آگے ہیں. بالکل لیکن یہ صرف اس چیز کا خاصہ ہے سچائی. سچائی کے ساتھ اگر آپ آہستہ آہستہ آپ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ اگر فاروق بھائی ہدایت نہ آتا تو شاید کچھ لوگ اسی لے میں پڑے رہتے، مجلسوں میں جاتے اور دوسرے عمل بھی کرتے رہتے جو جس طرح سے لوگ آج کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ جو ہدایت کی طرف آ گیا وہ پلٹ کے کبھی نہیں جائے گا. اس کو موت ہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو نقوی صاحب کی خدمت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم مانگتے ہیں اللہ کے حضور سے مانگتے ہیں. اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص بندے اپنے پیدا کر دیے جن کو اپنی مرضیاں دے دی. تو کوئی میرے ان کسی کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو یہ ہستی ہیں. لیکن جی بٹ صاحب جلدی سے ٹائم ختم ہو رہا ہے. جلدی سے ان کو دے دیے فاروق بھائی. بسم جلدی اللہ. جلدی کہوں بسم گا. اللہ. بسم اللہ. حسین بے مثال دے جو بھی دے کمال دے. واہ واہ واہ. حسین بے مثال دے جو بھی دے کمال دے. مانگ اس کے در سے تو یہ رزق زر و مال دے. حسین اگر چاہے تو موت کو بھی ٹال دے. اولاد جو نہیں ہے تو مانگ اس سے لال دے. دیتا ہے عروج وہ کبھی نہ جو زوال دے. نصیب میں نہیں ہے کچھ ملنا جو محال دے. بادشاہ کی ہو رضا اپنے در پہ ٹال دے. حرام کا تو کچھ نہ کھا، حرام کا تو کچھ نہ کھا. یہ جو بھی دے حلال دے. خدا کی کل خدائی کو قسم خدا کی پال دے. سوچ اپنی رکھ بلند حسین حسب حال دے. یہ نوکروں کو بھی مرید
یہ نوکروں کو بھی مرید شاہی بے مثال دے. ہمارا ایمان ہے فاروق بھائی جو دیتا ہے حسین دیتا ہے, لیکن مرضیاں خدا کی خرید کے دیتے ہیں. لیکن ایک دعا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ خاص طور پہ سیریا شام کے لیے سجدہ ریز ہو کے دعا کرے کہ اللہ پاک جو بھی وقت آئے ہم حسینیوں کو فتح نصیب ہو, ہم حسین والوں کو فتح نصیب ہو, اور یزیدیوں کو ذلت اور رسوائی جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی وہی ہو. وہ یہ اسی کی اولاد ہیں آج جو یہ کر رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا فاروق بھائی. خدا حافظ. اس کو تھوڑا سا جواب دے دوں. بسم اللہ. اشتاق بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے فون کیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی محبت ہمارے دل میں ہر وقت رہتی ہے. جہاں تک بات ہے نا کہ یزیدیت کا بات کر رہے تھے آپ, تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی کا کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم وارثوں والے ہیں اور ہمارے وارث زندہ ہیں اور قیامت تک وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو جن کے وارث زندہ ہوں وہ بے وارث نہیں ہوتے, ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا غیور عباس, کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 2 بھائی. 2 بھائی ہیں. اپنے بھائی کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ آئی ایم ہیئر آن ہدایت ٹی وی, کچھ میسج؟ یہ کہنا کہوں گا کہ میں اتنے ہدایت ٹی وی پہ بہت دل کر رہا تھا اس پروگرام آپ کے ٹی وی پہ آؤں, بہت دیر کا میں کال کر رہا ہوں, 5 سال اب ہو گئے لگتا ہے, تو 2 دن بھی نہیں ہوئے, بہت جلدی گئے ہیں سال. اور اب یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں فائنلی آ گیا ہوں آپ کے ٹی وی پہ. کیا کہنے ہیں آپ؟ 5 سال جو ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلا, ایسے لگتا ہے جیسے 2 دن گزر گئے. اور آپ کے بھائی بھی دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا تم ہدایت ٹی وی لگا کے رکھتے, میں کارٹون دیکھوں یا کچھ میچ وغیرہ دیکھوں؟ وہ بھی ہدایت ٹی وی دیکھتا ہے. اچھا, اپنی امی کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابو کو؟ وہ بڑا ہے تھوڑا سا ایسے ہی کہ نون لیگ کی حکومت اچھی تھی کہ پیپلز پارٹی کی, لیکن پوچھوں گا ضرور. پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر زیادہ پیار نہیں, لیکن اٹیچمنٹ ابو کے ساتھ میں نے بریڈ فورڈ بھی دیکھا, ادھر بھی آپ زیادہ اٹیچڈ ہیں ابو کے ساتھ؟ بابا کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کیونکہ وہ آدمیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, عورتوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں. لیکن اگر اکیلا ہوتا ہوں فیملی کے ساتھ, دونوں پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں, زیادہ ماما کے ساتھ, زیادہ تو میں ماما کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو ماما بھی آپ کی کیا سوچ رہی ہوں گی, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, اور آپ اپنی ماما کو کچھ کہیں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بیٹا ہوں, میں فائنلی آ گیا ہوں. یہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اسلام کے اندر پیدا کیا ہے کہ میں اتنے اچھے مذہب کے اندر آ سکتا ہوں. جیتے رہو. کیا کہنے بیٹا, بہت ہی پیارا بیٹا. اور نئے آپ کو بچے, جب آپ سوال جواب کرتے ہیں, چھوٹے بچے بھی پھر آپ کی دیکھا دیکھی وہ سناتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں اتنے اچھے انداز میں. اور جو ہمارے ایسٹ میں, انڈیا پاکستان میں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, عموماً یہی تصور ہے کہ شاید ویسٹ میں ایک اندھیرا ہے, بے راہ روی ہے, نوجوان نسل ہے, دائیں بائیں ہے. لیکن ایک مثال ہے, بہت سی مثالیں بھی ہیں غیور عباس کی طرح, امام بارگاہوں میں خدمات دے رہی ہیں, اپنے دین کے ساتھ منسلک ہیں, اپنے وطن کے ساتھ. غیور, کوئی پاکستان کی بات میں آپ سے پوچھوں گا, آپ ذرا یاد کریں, میں اتنی دیر میں کالر لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی محمد یعقوب صاحب, بسم اللہ. جناب آپ کو اور آپ کے مہمان نقوی صاحب یوسف صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جناب ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے, بہت شکریہ, کہ کتنے اچھی باتیں کرتے ہیں. اور یوسف صاحب ماں کا سکھا ہوا اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ماں کا ہے اچھا ہونا اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ماں اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا کہ بچوں کی تربیت بھی بڑی زبردست ہوگی. تو ان لوگوں کو دیکھ کر اور دائت فیملی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اور ٹیلی فون کے ذریعے دائت ٹی وی کے اوپر ٹیلی فون کر کے باتیں کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. یہ ہماری ایک ایسی فیملی ہے کہ جو روز قیامت تک اسی طرح پیار کرتی رہے گی, اور پیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے. یہ رشتہ جو ہے یہ ہماری اہل ہدایت کا رشتہ ہے, جو کلمے کے ذریعے سے ہم لوگ چل رہے ہیں, اور جو ہر زمانے کی باتیں اور نقطے کی باتیں آپ لوگوں کے ذریعے سے سیکھی جا سکتی ہے. یہ ہدایت فیملی کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی زندگی دے اور خوش رکھے. اور نقوی صاحب جیسے صاحب باتیں کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ علم
हो तो ऐसे ही हो जिससे दूसरों को भी फायदा हो और अपने आप को भी फायदा हो। माशाअल्लाह। जनाब इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और जज़ाकल्लाह। आप सबको प्यार के साथ और अदब के साथ और अपनी हिदायत फैमिली को अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफिज जी। याकूब साहब से आप कुछ कहें। यकूब भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको देख के ना थोड़ा सा कमज़ोर समझता हूँ अपने आप को, इसलिए कि जिस मोहब्बत, जिस वलाए आले मोहम्मद के आप बोलते हैं और जिस जज्बे से आप बोलते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि काल में मैं भी वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो विला पेश कर सकूं जी। लेकिन चूंकि आपका अंदाज़ ही अल्लाह ताला ने कुछ इस किस्म का बनाया और इतनी मोहब्बत आपके दिल में आले मोहम्मद की भर दी है, और वो शौक़, वो जज्बा जो है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके नकल करूं, लेकिन वो मुझसे होता नहीं है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करूंगा कि मैं आप जैसी बात कर सकूं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी बात करते हैं और आप हमारे दिल में बसते हैं और इंशाअल्लाह हम आपकी हमेशा कदर करें। अच्छा, आप ये भी चाहेंगे कि वो भी किसी दिन इधर आए? हाँ, मैं ये भी यकूब भाई आपसे गुजारिश करूंगा, बल्कि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर के अलावा भी जो हमारे अहले सुन्नत भाई भी हैं, उनको भी ये मैं खुली दावत देता हूँ इस बात पे कि देखें, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं फिर फ़ोन से आपके साथ बात करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। और अहले सुन्नत भाइयों से भी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे तकरीबन बचपन सारा अहले सुन्नत भाइयों के साथ और सारा गुजरा हुआ है, और वो पुराने दोस्त आप भी मिलते हैं तो वो कहते हैं शाह जी वो दिन कहाँ गए जो थे हमारे मिल बैठने के। आज तो दहशतगर्दी ने हर तरफ तबाही मचा दी है, दूर कर दी है, रिश्तों को इंशाल्लाह वापस लाने की कोशिश करेंगे। हिदायत टीवी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जरिया है कि जिसमें पूरी कोशिश हो रही है कि ये दोबारा वो वक्त आ जाए। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? टीवी से ना सुने भाई, बात कीजिए। जी, मैं इम्तियाज काज़मी बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी, इम्तियाज काज़मी साहब ब्रेडफोर्ड से, बिस्मिल्लाह। जी, फारूक भाई आपको और नकवी साहब को और बेटा गयूर नकवी को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आपने बहुत अच्छा अरेंज किया है कि गयूर बेटे की बातें बहुत सुनते थे हम, बल्कि सभी सुनते थे ऑन द एयर, लेकिन आपने ये सामने बैठाकर सबकी मुलाकात करा दी और बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। और नकवी साहब को भी देखकर इसलिए खुशी हुई कि वो भी साथ आए और उन्होंने अच्छी तरबियत की है बेटे की। बिल्कुल सही। तो मेरा कुछ थोड़ा सा हटकर इस बात से एक टॉपिक है जी कि खुदा खैर करे, नजर बद से बेटे को बचाए। और दूसरा ये हिदायत चैनल के हवाले से, ये एक ऐसे बच्चों का पूरे यूके लेवल का एक फोरम बनना चाहिए, जो ऐसे बच्चे कम से कम अगर साल में एक बार नहीं 2 बार कम से कम बैठें, तो ये कोई थोड़ी आगे प्रोग्रेस स्कॉलरशिप की हो, जिसकी हमें यहाँ जरूरत है। और मैं एक छोटा सा इशारा देना चाहता हूँ, ज्यादा वजाहत में नहीं जाऊंगा चूंकि आप खुद इतने महारत रखते हैं कि हमारे यहाँ आज का जो डिफिकल्टी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर अब तक अब यहाँ भी शुरू हो गए हैं। तो हमारे ऐसे बच्चे जो हैं वो अगर सामने अभी हम इनको लाना शुरू करें हिदायत चैनल के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये आपने एक बहुत अच्छा कारनामा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। काज़मी साहब, मेरी तरफ से आपको और नकवी साहब को सलाम, को बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ काज़मी साहब ब्रेडफोर्ड से पजीराई का बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फारूक भाई, ब्रेडफोर्ड से मेरे मोहतरम नकवी अपने काज़मी साहब की बात के बाद मुझे भी थोड़ा सा आया है, हिम्मत हुई है। बिस्मिल्लाह। असल में आज नकवियों की तादाद ज्यादा है, यहाँ भी जो बैठे हैं अब्बास साहब ने भी फोन किया है, अब्बास से नकवी साहब बोलते हैं जी। मैं सिर्फ गयूर अब्बास बेटे से बात करना चाहूँगा, सिर्फ इतनी बात कि बेटे अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आपको इंशाअल्लाह हम एक मुस्तकबिल का आलम दीन देखते हैं।
لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی آپ کے دل میں، یہ پکی پینسل سے لکھ لیں، کبھی آپ کے دل میں کہیں یہ تکبر اور یہ نفرت نہ آ جائے کہ میں بہت کچھ ہوں. نہیں، ابھی بہت کچھ بننے کے لیے آپ کا بہت وقت ہے، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. کبھی اپنے طور پر یہ خیال نہ کر لینا کہ میں کہیں اونچے تھا. مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کا برا نہیں مانیں گے. آپ کے ابو تو نہیں مانتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں بات، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اپنے دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. انکل میں اپنے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں سمجھتا کہ جہاں پہ میں آنا چاہتا ہوں، جہاں پہ میں جانا چاہتا ہوں اس کے قریب میں آیا نہیں. کہ ابھی جس طرح رسول پاک نے مولا علی کو کہا تھا کہ آپ باب علم ہیں، آپ شہر علم کے دروازے ہیں، تو ابھی میں اس دروازے کے قریب نہیں آیا تو میں اپنے آپ کو کس طرح کچھ کہہ سکتا ہوں. یعنی ابھی تو یہ پروسیس لرننگ پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. اور ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فروغ بھائی. جی امتیاز نقوی صاحب، ماشاءاللہ. جی کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. ہمارے جی روشنی پروگرام اور بہت اسلام ہو ماشاءاللہ. اللہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ تمام والدین کو ایسی اولاد دے جو ہونہار ہو، سمجھدار ہو، اور اپنے والدین کا نام روشن کرے. ہماری دعا ہے تمام مومنین و مومنات کے اولادوں کے لیے بھی. اور نقوی صاحب تو آج ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آج ہماری باری ہے ہاٹ سیٹ پہ. جی 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 بسم اللہ. ماشاءاللہ جی میں حاضر ہوں. نقوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، اور خصوصی طور پر جب بھی کبھی پیپل پارٹی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ضرور آتے ہیں. ان کی تعمیری ہو تنقید یا جس طرح سے کسی حوالے سے بھی آپ دفاع ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی سیاسی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اچھا ہی اچھا کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. لیجیے امتیاز نقوی صاحب. اور جتنا جیسے ٹائم صدر صاحب کے پاس کم ہے، ہمارے پروگرام کے پاس بھی ٹائم کہہ رہے ہیں 4 منٹ ہے، تو کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں تھوڑا سا نقوی صاحب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ان کا. یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اور ان کو اکثر میں تجزیے میں پروگرام میں تنگ کرتا رہتا ہوں. لیکن بات نقوی صاحب صرف اتنی ہے کہ انسان جب بھی انسان ہے، غلطی کرتا ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور غلطی کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آتے رہتے ہیں. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایک ایسا نظریہ ہو چکا ہے یا رویہ ہو چکا ہے کہ ہم، حالانکہ حدیث بھی ہے یہ کہ اگر کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ قیامت کے روز آپ پہ پردہ ڈالے گا، آپ کے گناہوں پہ بھی. تو یہ سہولت نہیں، ایک منٹ گزارش کر رہا ہوں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور میں بھی تنقید کرتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کرتا. بات صرف یہ ہے کہ مجھے آگے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی، کوئی آپشن اور نہیں ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ وہ جو پکڑی ہوئی چیز ہے اس کو میں چھوڑ کے اڑتی کے پیچھے بھاگوں گا تو وہ پکڑی ہوئی ہاتھ سے نکل جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جو آگے مجھے کوئی بہتر ملے گی تو میں اس کو ڈیفینڈ کر کے چھوڑ کے تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ کروں گا. تو آگے مجھ سے اس سے بھی زیادہ مجھے گادی نظر آتا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ پھر یہی بہتر ہے کہ جو ہاتھ میں ہے اس پہ ہی گزارا کروں. تو غیور عباس کہتے ہیں کہ میں بلاول بھٹو کو نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے؟ مانتے ہو تم بلاول؟ اس کو پتہ ہی نہیں بلاول بھٹو. تو اچھی بات ہے نا کہ وہ کچھ ہو تو وہ کہنے کا مجھے پتہ نہیں. تم پولیٹکس کو پسند کرتے ہو؟ صرف بے نظیر کا بیٹا ہے تو پھر اٹس ناٹ اچیومنٹ بیٹا. کیوں جی؟ مجھے پولیٹکس کوئی نہیں کرتا کچھ بھی. بلاول ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ماں اچھی اسٹوڈنٹ تھی. اس کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں بیٹا جیسا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، آپ خود تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اندھا بلائنڈلی آپ اعتبار نہ کریں. نہیں تو غیور عباس اگر خود اسی ماحول میں آگے کلاس میں سے بیٹھے تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، وہ ماشاءاللہ غیور عباس ہے، ہمیں اس پہ پورا اعتبار ہے. تو بالکل آخری لمحات نقوی صاحب، بہت اچھا لگا آپ آئے اور شادی پہ آپ آئے ماشاءاللہ. اور ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت شادی ہوئی ہے جی. اور وہ میں آپ کو صرف 1 منٹ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ رشتوں کی بات کر رہے تھے. تو فروغ بھائی، رشتے انسان خود بناتا بھی اور توڑتا بھی ہے. صحیح، یہ انسان کے اپنے بس میں ہے. اگر آپ رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ہی سیدھا طریقہ ہے کہ محبت، پیار پیار پیار. صحیح. اگر کل میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ کسی نے پوچھا تجھے مجھ سے محبت ہے تو اس نے کہا اپنے دل سے پوچھ.
کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. دوسرے سے محبت کی ڈیمانڈ نہ کرو, ٹھیک ہے, اپنی محبت کو بتاؤ کہ آپ کتنا رکھتے ہو. اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی نا تو دوسرا خود بخود آپ کے قریب آ جائے گا. بالکل صحیح. غیور, آپ کچھ آخر میں کہنا چاہیں؟ بچوں کو کوئی پیغام دے دو. بچوں کو کہنا چاہے, علماء کرام کو کچھ کہنا چاہے. علماء کرام سے ریکویسٹ کر لو. میں علماء کرام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, بچوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے عالم ہیں وہ بچوں کے پاس بیٹھے, اپنے ساتھ بچوں کو بٹھائیں, ان کو سکھائیں, کیونکہ اب اگر وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی پھر بچے رہ جائیں گے. اگر بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ اسلام کس طرح آگے جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بیٹھ سکتے ہیں, جتنی زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں عالم کے ساتھ بچے بیٹھے. اور ایک اور بیٹا پوچھوں گا, کیونکہ ٹی وی کے لیے تو ایزی ہے نا, ٹی وی کے سامنے کیونکہ علماء کرام میں وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. امام بار گاؤں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی عالم ٹائم دیتے ہیں بچوں کو کہ تقریر کے بعد وہ کوئی کوشچن آنسر, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ آگے دوسری مسجد میں یا دوسری امام بار کا جانا ہوتا ہے انہیں؟ ہاں, ہماری مسجد میں ہر فرائیڈے نائٹ ہمارے مولانا ایک کوشچن آنسر کرتے ہیں, جو بھی دل کرے. بچے بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ بچے, میں بھی سوال کرتا ہوں, اچھا, جو بھی دل کرے سوال کر سکتے, جس طرح بھی سوال کرنا چاہیے, شاید دنیا کے ہو شاید دین کے ہوئے, وہ سوال پوچھ کر. تو یہ سب جگہ ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ کلاس ایک وقت میں 5 سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 5ویں سے شروع ہوں گا اور پہلے پہ ختم کروں گا, مولانا کہتے ہیں. صحیح, یعنی ایک تو مولانا صاحب جو ان کا جواب دے سکتے ہیں, ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ عالم ہے. سید فدا حسین نقوی ہیں جی, مولانا جو ہے نا یہ کیا برمنگھم والے, جی ان کے چھوٹے بھائی ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ. میں ایک بار پھر, ٹائم ختم ہو گیا. سید انصار الحسن نقوی صاحب, سید غیور عباس نقوی صاحب, آئندہ بھی آپ سلامت رہیں اور آئندہ جم آتے رہیں. اور ہدایت ٹی وی کا اور یہ جو ہدایت فیملی ممبرز کا جو ربط ہے, جو ایک رشتہ ہے, وہ شاید نہ کسی اور چینل کے پاس ایسا فخر ہے, نہ ان کے ویورز کے ساتھ ایسا رابطہ ہے جو ہمارا ہدایت ٹیم کا, ہدایت ٹی وی کا, ہدایت ویورز کے ساتھ ہے. اور اسپیشلی فاروق بھائی کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس یہ اس میں کبھی ضرور انڈوس کروں گا اس کو. چلے جی, اپنی کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے وہ کیا کہتے ہیں, روح اور جسم کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. وہ فاروق ایک ایسا رشتہ ہے جو عوام کو, فیملی کو اور ٹی وی کو جوڑ کے رکھتا ہے. الحمدللہ. بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ یہ ہم بھی, ہماری پوری ٹیم آپ تک اسی طرح کے پروگرامز پہنچاتی رہے. ناظرین سے میں ایک بار پھر کہوں گا, جو بھی لوگ ہماری ہدایت 5ویں سالگرہ میں آنا بھی چاہیں اور اس پروگرام میں بھی شرکت کرنا چاہیں, ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ صبح ہدایت میں آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.